حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر۔ عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر۔ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ جب قصد کیا نہر کا سقائے حرم نے، مشکیزہ رکھا دوش پہ اس بحر کرم نے، رو کر یہ برادر سے کہا شاہ امم نے، بھائی تمہیں بیٹوں کی طرح پالا ہے ہم نے، مرنے کو نہ جاؤ کہ نشانی ہو علی کی، توڑو نہ ضعیفی میں کمر سبت نبی کی، تم قوت بازو ہو میرے جسم کی جان ہو، لشکر کے علمدار ہو حیدر کے نشاں ہو، بہتر ہے جو خنجر میری گردن پہ رواں ہو، مرنے کی تمہارے نہیں یہ دن کہ جمع ہو،
اس غم میں کریں صبر یہ وہ غم نہیں بھائی، اوجھل ہوئے آنکھوں سے تو پھر ہم نہیں بھائی۔ یہ سن کے علمدار پہ رقت ہوئی طاری، سر شاہ کے قدموں پہ جھکایا کئی باری، کی عرض یہ آقا سے بسد گریہ ازاری، ان قدموں پہ حضرت کی فدا جاں ہو ہماری۔ کس کام کے گر آئے نہ کام آپ کے آگے، عزت ہو جو مر جائیں غلام آپ کے آگے۔ عباس نے یہ درد دل اپنا جو سنایا، شبیر کو رونے کی سوا کچھ نہ بنایا، فرمایا کہ تم سے ہمیں قسمت نے چھڑایا، افسوس کہ تم نے میرا لاشا نہ اٹھایا۔ اب تم کو نہ روکیں گے نہ گھبراؤ برادر، چھاتی سے پھر ایک بار لپٹ جاؤ برادر۔ جھکنے لگا سردار کے قدموں پہ علمدار، لپٹا کے گلے رونے لگا سید ابرار۔ فرما دیتے صدقے میں تیرے اے میرے غمخوار، اب فاطمہ کا لال ہوا بے کس و ناچار۔ صدمہ نہ ہوا تھا یہ جدائی سے کسی کی، اس وقت کمر ٹوٹ گئی سبط نبی کی۔ ناگاہ در خیمے سے فضا یہ پکاری، غش ہو گئی ہے پیاس سے پھر آپ کی پیاری۔ گہوارے میں اصغر بھی سکتا ہے میں واری، عباس کو بھیجو کہ حرم کرتے ہیں زاری۔ رانڈوں میں دہائی ہے رسول دوسرا کی، اب گھر سے نکلتی ہے بہو شیر خدا کی۔ اصغر کی طرف دیکھ کے روئے شہ ابرار، آواز پہ در سن کے سکینہ ہوئی ہوشیار۔ کی چھاتی سے لپٹا کی عباس نے گفتار، قربان تیری پیاس کے میں اے جگر افگار، سوکھے ہوئے ہونٹوں کو نہ دکھلاؤ سکینہ، ہوئے جو کوئی مشق تو لے آؤ سکینہ۔ یہ سنتے ہی سوکھی ہوئی مشق وہ لائی، سب سمجھے کہ مرنے کو چلا شے کا فدائی۔ روتی ہوئی زینب جو کریں بھائی کے آئی، حضرت نے کہا بھائی سے ہوتی ہے جدائی۔ مرنے کو تو وہ جاتے ہیں جو گودی میں پلے ہیں، پانی کے بہانے سے کوثر پہ چلے ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد اور محمد والی محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ بار دیگر سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ ایک دفعہ پھر صمیمی قلب سے سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ سلام بی بی زینب سلام۔ ضیاء خون شہیداں کی دلکشی زینب، ضیاء خون شہیداں کی دلکشی زینب، حسینیت کے چراغوں کی روشنی زینب، ضیاء خون شہیداں کی دلکشی زینب، کیا وہ راہ میں برتا کلمہ گویوں نے، کیا وہ راہ میں برتا
کلمہ گویوں نے کہ جیسے ہو نواسی رسول کی زینب، ضیاء خون شہیداں کی دلکشی زینب، عزائے شاہ میں ہی زندگی تمام ہوئی، نہ اپنے آن و محمد کو رو سکی زینب، علی کے لال کا لاشا تڑپ اٹھا اس دم، تمہارے بازو میں جس دم رسن بندھی زینب، کسی نے مارا جو پتھر تو چپ رہی، لیکن کہا جو باغی کسی نے تو رو پڑی زینب، حسین چور تھے زخموں سے پھر بھی اٹھ بیٹھے، کہا جو شمر نے خیمے سے آ گئی زینب، ضیاء خون شہیداں کی دلکشی زینب، حسینیت کے چراغوں کی روشنی زینب، پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل بار دیگر سے اللہم صلی علی محمد و آل عین سے عین عبادت کا سرانجام ہوا، عین سے عین عبادت کا سرانجام ہوا، لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا، لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا، یہ سے یاور ہوا مشکل
میں ہر ایک بندے کی یہ سے یاور ہوئے، مشکل میں ہر ایک بندے کی، صدقے اس نام کے کیا خوب علی نام ہوا، این سے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرثیہ جناب مولانا محمد نسیم امروہی صاحب۔ اللہم صلی علی جب زخم کھا کے بنت علی کے پہ سر گرے، جب زخم کھا کے بنت علی کے پہ سر گرے، جلتی زمین پا تشنا جگر خون میں تر گرے، غل پڑ گیا کہ خاک پہ رش کے کمر گرے، سن کر حسین قلب و جگر تھام کر گرے، سن کر حسین قلب و جگر تھام کر گرے، عباس دل پہ داغے علم کھا کے رہ گئے، جعفر کے پھول دشت میں مرجھا کے رہ گئے، جعفر کے پھول دشت میں مرجھا کے رہ گئے، باجے بجے سپاہ عدو میں جو ایک بار دہڑی پہ آ کے کہہ گئے اکبر بحال ذا، دہڑی پہ آ کے کہہ گئے اکبر بحال ذا، اے بیبیوں میری پھوپھی اماں سے ہوشیار، گرزوں سے فرق آن و محمد ہوئے فگا، گرزوں سے فرق آن و محمد ہوئے فگا، آئے تھے ہم بھی صرف خبر کے سنانے کو، جاتے ہیں شہ غریبوں کے لاشیں اٹھانے کو، جاتے ہیں شہ غریبوں کے لاشیں اٹھانے کو، خیمے میں یہاں تڑپتی رہیں زینب حزین، لاشوں پہ بھان جو کہ وہاں پہنچے شاہدین، دیکھا کہ غش ہے خاک پہ دونوں وہ میں جب، بہتا ہے خون بات کی طاقت ذرا نہیں، بہتا ہے خون بات کی طاقت ذرا نہیں، ڈھالیں گری ہیں چھٹ گئے، ڈھالیں گری ہیں چھٹ کے دلیروں کے ہاتھ سے، قبضے مگر چھوٹے نہیں شیروں کے ہاتھ سے، قبضے مگر چھوٹے نہیں شیروں کے ہاتھ سے، شان ہلا ہلا کے پکارے شہ خدا،
ماموں نثار ہوش میں آؤ تو ایک ذرا کچھ حال دل سناتے ہوئے جاؤ میں فدا. یہ سن کے دونوں شیروں نے کی آنکھ نیم وا. یہ سن کے دونوں شیروں نے کی آنکھیں نیم وا. دیکھا رخ امام تو گھبرا کے رہ گئے. یاد آ گئی وہ بات کہ تھرا کے رہ گئے. یاد آ گئی وہ بات کہ تھرا کے رہ گئے. مولا نے پیار سے کہا ہے یہ کیا کیا. لرزاں ہے جسم کس کا تمہیں ڈر کے میں فدا. لرزاں ہے جسم کس کا تمہیں ڈر ہے میں فدا. شہ کے قدم پکڑ کے پکارے وہ میں لخا. شہ کے قدم پکڑ کے پکارے وہ میں. دھڑکا ہمیں یہ ہے کہ کہیں دھڑکا ہمیں یہ ہے کہ کہیں اماں نہ ہو خفا. دھڑکا ہمیں یہ ہے کہیں اماں نہ ہو خفا. زحمت ہوئی امام فلک بارگاہ کو. سمجھے نہ یہ سمجھے نہ وہ کہ ہم نے بلایا ہے شاہ کو. سمجھے نہ وہ کہ ہم نے بلایا ہے شاہ کو. جب زخم کھا کے بنت علی کے پسر گرے. اور محمد والے محمد جزاک اللہ. یہ برادر قسیم اور رضوان بھائی بہترین مرثیہ سلام پیش کر رہے تھے. بلند ترین صلوات ان کی توفیقات کے لیے پڑھ دیجئے. ہمارے آج کے اسپانسر جناب حسین بھائی، ڈاکٹر حسن بھائی اور ان کی فیملی ہے. اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ قل پڑھ کر ان کے تمام مرحومین، اپنے مرحومین اور ملت کے تمام شہداء کو اس سال میں شامل فرما لیجیے. دو مومنات شدید بیمار ہیں. ہمارے سہیل بھائی کی وائف ٹنڈن خالہ، بھابھی بہن اور عظیم بھائی ہمارے اس وقت موجود نہیں ہیں. ان کی اہلیہ بھی بہت بیمار ہیں. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھیج دیجیے. میں قبلہ سے درخواست کروں گا جناب ہاشم علی سے کہ ممبر پر تشریف ممبر افروز ہوں اور مجلس یا اعزاز سے خطاب فرمائیں. بر محمد وآل محمد صلوات. قبلہ کی سمتی اور سلامتی کے لیے ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين غالب كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين كلامهم نور وأمرهم رشد وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان ووصيتهم التقوى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایدان گرامی قدر و موالیان حیدر کرار و ماتمداران مظلوم کربلا، یہ مجالس عزا کا سلسلہ جو جاری و ساری ہے، خدا کرے کو وقت بھی آئے کہ ہمارے مولا و آقا صاحب عزا حضرت صاحب الزمان کا جلد از جلد ظہور ہو، اور دنیا جس طریقے سے پرآشوب ہو چکی ہے، ضرورت اس کی ہے کہ جو اس پرآشوب زمانے کو امن و امان اور سلامتی سے بھر دے. لہذا ہم اس آقا کی سلامتی کے لیے سب مل کر دعا پڑھتے ہیں تاکہ امام کی نگاہ کرم ہو اور ان کے وسیلے سے اللہ ہماری اس عبادت اور ہماری اس عزاداری کو قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آیہ مبارک سورہ بقرہ 257 جس کی ہم نے تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی، اور موضوع نور ولایت پہ چند دنوں سے ہم آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں عرض کر رہے ہیں. آج اسی آیت کو تفسیر جو امام معصوم کی حدیث سے کی گئی ہے اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور یعنی نہ دیکھیے، تفسیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تفسیر روائی ہے اور ایک تفسیر بالرائے ہے. یعنی اپنی مرضی سے آپ آیت کو سمجھ لیں اور اس کو سمجھ کے جو دل میں آئے وہ آپ کہہ دیجئے. تو اس کو امام نے منع کیا سخت اور اس کو حرام قرار دیا ہے. اور تفسیر روائی جو ہے یعنی قرآن کی آیت کو امام کی حدیث سے سمجھنا، اور یہی جو ہے صحیح ہے اور یہی کامل ہے. اسی چیز میں جو ہے کامیابی ہے، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، بغیر وارث کے نہیں بھیجا ہے.
اور اگر وارث کتاب سے ہم کتاب کو سمجھیں گے تبھی سمجھ میں آنے والی ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیجئے، کیونکہ مقدمات میں یہ بات عرض کر دیں کہ اگر کہیں پر کوئی ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اس جملے کو بغیر اس کے کہ بولنے والا بول رہا ہو اور وہ جو لکھا گیا ہے وہ سمجھ لے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ جو ہمارا موضوع ہے، اس موضوع کو شروع کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ابھی ایک جگہ لکھ دیجئے آپ رکیے مت جائیے، اور سب سے آپ پوچھ لیجئے اس کا مطلب کیا ہے، تو کہیں گے کہ کہیں کچھ کامہ نہ لگائیے جہاں پر لگانا چاہیے، ابھی میں بتاؤں گا کہاں لگانا چاہیے۔ رکیے مت جائیے اور رکیے مت جائیے، اردو کی جو نزاکت ہے اس کو سمجھیے۔ مت جائیے پہ اگر آپ کامہ نہیں لگائیں گے تو مطلب ہوگا کہ آپ رکیے مت بلکہ جائیے، اور رکیے مت جائیے، رکیے مت جائیے، اگر رکیے پر آپ نے کامہ لگا دیا تو مطلب ایک دم بدل جائے گا، یعنی زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ یعنی ٹھہریے اور جائیے میں فرق ایک کامہ ادھر ادھر لگانے میں ہو جا رہا ہے۔ کس کے قول میں؟ انسان کا قول۔ کب؟ جب ہمیں پتہ نہ ہو کہ کہنے والے کا کہنے کا انداز کیسے ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اب قرآن جب نازل ہو رہا تھا، قرآن جب دیکھیں، قرآن کی آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ اور آیت اللہ معرفت علوم قرآن ایک کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں قرآن کی دو نزول ہیں، ایک نزول دفعی ہے، یعنی ایک بارگی پورا قرآن پیغمبر کے قلب پر نازل ہو گیا، ایک نزول ترتیبی ہے۔ نزول ترتیبی ایک ایک آیت ایک ایک سورہ نازل ہوتا رہا، لیکن ایک مرتبہ نزول دفعی ہوا ہے۔ جب نزول دفعی ہوا تو کون تھا اور کون لہجے پروردگار کو سن رہا تھا اور سمجھ رہا تھا؟ یہ محمد والے محمد تھے جو سمجھ رہے تھے کہ قرآن جو ایک بارگی نازل ہوا خدا کیا اور کب کہنا چاہ رہا ہے، تو یہی بتائیں گے کہ قرآن کے معنی کیا ہیں، قرآن کے مفہوم کیا ہیں۔ صلوات بر محمد۔ ان کے علاوہ اگر کسی کے در پہ آپ جائیں گے قرآن سمجھنے کے لیے تو پھر قرآن سمجھنے کی تو دور کی بات اور بہکا دے گا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ ہے نا کہ یضل بہ، اللہ جو ہے قرآن بعض کو جو اہل بیت علیہ السلام کے بغیر پڑھیں گے وہ اس کے ذریعے بہک جائیں گے، یعنی قرآن نہیں بہکائے گا بلکہ دوری اہل بیت علیہ السلام کی وجہ بنے گی کہ اس کے معنی مفاہیم دوسرا دیں گے۔ اللہ کہہ کچھ رہا ہے، سمجھیں گے کچھ۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ بات واضح کر پایا کہ کیا ہے؟ مثلا جس کے سامنے قرآن نازل ہوا ہے، جو نور سب سے پہلے خلق کیا گیا تھا، اس کے بعد سب چیزیں آئیں، تو اس کے سامنے جب قرآن نازل کیا گیا تو وہ بتائیں گے کہ قرآن کے معنی مفہوم کیا ہیں۔ تو لہذا جس آیت کو ہم نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس آیت کا ترجمہ تو میں کئی مجالس میں کئی مرتبہ پیش کر چکا ہوں۔ اب آج امام کی حدیث سے ہم یہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنو، اللہ ان کا ولی ہے جو ایمان لائے، اور جو ایمان لائے ہیں ان کو اللہ ظلمات سے نور کی طرف نکال دیتا ہے۔ تو ظلمات کیا چیز ہے، نور کیا چیز ہے؟ دو تین حدیثیں ہم جو ہے آپ کی خدمت میں بحر الانوار سے عرض کرتے ہیں کہ امام سے ایک صاحب نے، یعنی حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ یہ جو آیت ہے یہ آپ ہی سے ہم سمجھ سکتے ہیں اور آپ ہی ہمیں سمجھا سکتے ہیں، یہ آیت جو ہے اللہ ولی الذین سے مراد کیا ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام والائمہ علیہم السلام، یعنی اللہ کی ولایت جو ہے اس ولایت کے تکوینی کے بعد، یعنی خدا کی ولایت
ولایت کے بعد رسول اللہ کی ولایت ہے، اور رسول اللہ کی ولایت کے بعد علی علیہ السلام کی ولایت ہے، اور اولاد علی یعنی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ولایت ہے۔ ان ولایت کو جو قبول کر لے گا وہ ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جائے گا، اور ان ولایت کی جو مخالفت کرے گا وہ نور میں اگر ہوگا بھی تو ظلمات کی طرف چلا جائے گا۔ صلوات بھیجیے پر محمد اور ایک بہت اہم حدیث ہے جو اکثر و بیشتر ہم اور آپ جو ہے اپنی مجالس میں سنا کرتے ہیں، لیکن بہت شدید اور بہت ہی زیادہ شدت سے امام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آگے کسی نے پوچھا میں جو دوسرا بخش ہے آیت کا، یعنی جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ان کے ولی اور اولیاء کون ہیں؟ طاغوت ہیں، اور یخرجہم من النور الی الظلمات، اور جب ان کے اولیاء طاغوت ہو گئے تو ان کو کہاں سے نکال دیا جائے گا؟ نور سے ظلمات کی طرف نکال جائے گا۔ اولئک اصحاب النار، اور وہ سب جو ہے اصحاب نار ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دوسری بخش جو آیت کی ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ ہم اعداء علی امیر المؤمنین، وہ سب دشمنان امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں، ہم الخالدون فی النار، وہ سب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ توجہ فرمانا ہے کانو، اس کے بعد جو بہت ہی اہم بات امام نے فرمائی ہے، ان کانو، چاہے وہ کہاں ہو، فی ادیانہم علی غایت الورع، بہت بڑے متقی اپنے دین میں ہو جائیں۔ توجہ فرمانا ہے آپ، تقوی کی آخری غایہ کہتے ہیں عربی میں، تقوی کی آخری منزل تک پہنچ جائیں، والزہد، اور ساری دنیا کو چھوڑ کر ایک کونے میں بیٹھ جائیں، زہد اختیار کر لیں، والعبادہ، اور عبادت میں 24 گھنٹہ مشغول رہیں، پھر بھی وہ ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں رہیں گے، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ وہیں ہے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ بغیر محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نور ملنا ناممکن ہے۔ اسی لیے ہم اکثر جو ہے ایک اپنی مجلسوں میں کبھی کبھی اشعار بھی ہم پڑھ دیا کرتے ہیں، اور ان اشعار کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ جو ہے مبذول ہو جاتی ہے ائمہ کی حدیث سننے کے لیے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد وعلی محمد، ایک اور صلوات بھیجیے پر محمد وعلی محمد پر۔ بغیر محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کچھ بھی قبول نہیں ہے، لہذا ہم جو علی علیہ السلام ہیں اور ان کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں ہے، ہمارے اور آپ کے دل جو دھڑک رہے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت کی بنا پر، تاریخ کائنات کا عنوان ہے علی، روز ازل سے مرکز ایمان ہے علی، اللہ کے وجود کا اعلان ہے علی، قرآن سے پہلے حافظ قرآن ہے علی، لے کر علم جو حق کی حمایت میں آ گیا، دین خدا تمام زمانے پہ چھا گیا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے جس موضوع پہ جو موضوع ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اس موضوع کے سلسلے میں یہ جو ایک بند ہے اس کو آپ توجہ فرمائیے کہ سینے میں دل ہے، دل میں محبت علی کی ہے۔ کل جو میں نے مجلس میں کہا تھا کہ یہ دل جو نورانیت سے بھرے ہوئے ہیں، نورانی ہیں، یہ کس بنا پر ہیں کہ چونکہ سینے میں دل ہے، دل میں محبت علی کی ہے، آنکھوں میں اشک، اشکوں میں صورت علی کی ہے، جو سانس ہے وہ سانس امانت علی کی ہے، ہم کیا پیمبروں کو ضرورت علی کی ہے، سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے۔ اب قول رسول بھی سنیے، ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد پر۔ سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، کعبے میں بھی مرے گا، جہنم میں جائے گا۔ چونکہ دیکھیے وہ جو امام نے فرمایا
اس کو آج میں نے شعر کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ بھی ہو جائے، جتنی عبادتیں آپ کر لیں، لیکن اگر دل محبت امیر المؤمنین اور اولاد امیر المؤمنین سے خالی ہیں تو سب بیکار ہے، کچھ بھی نہیں کام آنے والا ہے۔ لہذا یہ محبت جو ہے، اچھا بہت سے لوگ جو ہے اکثر کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑھا دیتے ہیں، تو ہم صرف ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ بھیا ہم کیا، ہماری اوقات کیا کہ ہم علی کو بڑھائیں؟ آپ حد بتا دیجئے، ہم بتا دیں گے کہ ہم نے بڑھایا ہے، آپ نے بڑھایا ہے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اب بڑھایا اس کو جاتا ہے جس کی حد پتا ہو، ہمیں تو حد بھی نہیں پتا ہے، ہم خاکی بندے، وہ نور کے پیکر، ہم کیا جانے ان کی حد کیا ہے۔ چونکہ عزیزان گرامی ہم تو یہی جانتے ہیں کہ جتنا انہوں نے چاہا ہم نے پہچانا، اگر وہ نہ توفیق دیتے تو ہم پہچان ہی نہیں سکتے تھے کہ وہ کیا ہیں۔ جتنا انہوں نے بتایا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اے علی، تم کو ہم نے پہچانا یا میرے خدا نے پہچانا، اور اللہ کو یا ہم نے پہچانا ہے یا تم نے پہچانا ہے۔ اس کے بعد سرکار ایک اور فرماتے ہیں، مجھے میرے خدا نے پہچانا ہے اور تم نے پہچانا ہے۔ یعنی ان تینوں شخصیتوں کے علاوہ اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے ہم رسول اللہ کے شہدائی ہیں، رسول اللہ کو پہچان رہے ہیں، یا تو رسول اللہ کی اس حدیث کو نہیں مانیں گے یا اپنی بات آگے رکھیں گے، اور اگر رسول اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اگر اصول کافی کا جو باب ہے الائمۃ نور اللہ، باقاعدہ طور پر یعنی الائمہ یعنی پورے ائمہ تحریر علیہ السلام اللہ کے انوار ہیں، اللہ کے نور ہیں۔ اسی باب میں 162 حدیثیں ہیں۔ اگر ان حدیثوں کا، اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے کر کے، چونکہ وقت بھی تنگ رہتا ہے ساری حدیثیں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، اتنی شدید حدیثیں ہیں محمد والے محمد کے عظمت اور ان کی معرفت میں اضافے کے لیے، اور صرف محمد والے محمد کی محبت اور پازیٹیو وے میں امام نے نہیں فرمایا ہے، بلکہ وہ بھی وے کہ جو تولا کے ساتھ تبرہ بھی ہے۔ امام نے یہ بھی فرمایا صرف اور صرف محبت دل میں نہیں رکھنا ہے، بلکہ دشمنوں سے اظہار برات بھی کرنا ہے۔ یعنی صرف آپ جسے کہا جائے کہ ڈپلومیٹک بن کے، ہاں ٹھیک ہے مولا بھی اچھے ہیں، وہ بھی اچھے ہیں، آگ بھی اچھی، پانی بھی اچھی ہے، یہ اسے نہیں کام چلنے والا ہے۔ جنہوں نے دشمنی کی ہے ان مجلسوں میں اپنے آنے والی نسلوں کو بتایا جائے کہ یہ دشمن ہیں، ان سے دور رہنا، ورنہ ظلمات ہی ظلمات جو ہے قریب آ جائے گی۔ اگر نور میں ہی رہنا ہے اور نور کے پیکر کے ساتھ رہنا ہے تو دونوں چیزوں کو پہچاننا ہوگا، تولا بھی کرنا ہوگا، تبرہ بھی کرنا ہوگا۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ بے شمار نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ شروع میں نے آپ کی خدمت میں 2 حدیثیں پیش کی، یعنی صرف امام نے یہ نہیں فرمایا کہ نور سے کیا مراد ہے، بلکہ ظلمات سے بھی ظلمات کو بھی سمجھایا کہ ظلمات کیا چیز ہے۔ یعنی امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں اگر بلندی چاہیے، ترقی چاہیے، اگر انسان کو بلندی کی طرف جانا ہے تو علی کے در پہ آنا ہوگا۔ علی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ علی کے معنی بلندی۔ اگر بلندی چاہیے تو علی کے در پہ آنا ہوگا، اور اگر بلندی کو چھوڑ دینا ہے تو ظلمات پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، جدھر جانا ہو۔ صلوات بر محمد علیہ ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں ابھی عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں موضوع سے متعلق ایک بات اور ہے، موضوع سے متعلق ہی وہ حدیث ہے لیکن بات یہاں تک پہنچ چکی ہے
تو یہ روزانہ جو ہے نور کیا چیز ہے اور نور کی ایکسپلینیشن جو ہے ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ نور جو ہے دو طریقے کا ہے، جو تفسیر قرآن میں لکھا گیا ہے اسی آیت کے تناظر میں، کہ ایک نور حسی ہے، یعنی آپ احساس کر سکتے ہیں ہوا سے خمسہ کے ذریعے، آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں نور، یہ جو آپ نور ہے حسو، لیکن یہ نور اصل نہیں ہے، توجہ فرمائیں، یہ اصل نور نہیں ہے بلکہ مظہر نور ہے، توجہ فرمایا آپ نے، یہ مظہر نور، اصل نور نہیں ہے بس۔ تو پھر اصل نور کیا ہے؟ دوسری جو قسم ہے، دوسرا جو مصداق ہے نور کا، وہ ذات خدا ہے، ذات پروردگار ہے۔ اگر اس کو کسی نے دیکھنے کی کوشش کی تو فنا ہی فنا ہے۔ اگر مثال کے طور پر پچھلے سال میں نے دوسرے موضوع کے مطابق ایک چیز عرض کی کہ اگر نور معدی انسان دیکھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، تو الیکٹریسٹی جو تار میں دوڑ رہی ہے اس کو آپ کبھی دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ چھو سکتے ہیں؟ اگر چھوئیں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ صلوات پر محمد والے محمد پر۔ خدا نہ خواستہ کوئی غلطی سے جو ہے، جیسے جناب موسیٰ کی قوم تھی نا، تو کہہ رہی تھی اللہ کو ہم دیکھیں گے، اللہ کو دیکھیں گے، صرف چمکا، چمکنے کے بعد جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور قوم جل کے خاک ہو گئی۔ اب اگر اس نور معدی کو انسان نہ اس کی رفتار سمجھ سکتا ہے، نہ اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے، تو پھر کوئی پوچھے گا کہ جو بلب جل رہا ہے، یہ جو مرتی بلب جل رہا ہے، یہ روشنی جل رہی ہے، پھر کیا ہے؟ یہ نور ہے؟ ہم نے نور نہیں ہے، آپ روشنی ہے۔ ساری باتیں وہیں پر جا رہی ہیں کہ اللہ کا نور اور اللہ نے جنہیں نورانی بنایا ہے اور نورانی بنا کر کئی ہزار سال تک تسبیح پروردگار اور تکبیر پروردگار میں مشغول رکھا، اس کے بعد انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کے درمیان بھیجا تاکہ انسان راہ راست۔ وہ اصل میں نوری تھے، خاکیوں کے درمیان خاکی جسم لے کر آئے تھے تاکہ یہ وہاں تک پہنچ جائیں۔ صلوات بر محمد والے محمد پر۔ ایک چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ نور جو مصداق، ایک مصداق ہے، جو میں نے کہا تھا کہ اچھائیاں ساری نور کا مصداق ہیں اور ساری برائیاں جو ہیں اور خیر یہاں تک پہنچے تھے۔ جو قرآن نے عرض کیا ہے اور آیات بہت سی ہیں، اس کو میں چھوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں، ایک علم ہے جو نور کا مصداق ہے، اور علم جب انسان حاصل کرتا ہے تو معرفت کی منزل پر پہنچتا ہے، اور جب معرفت کی منزل پر پہنچتا ہے تو اللہ کو پہچاننے لگتا ہے۔ جب اللہ کو پہچانا پھر رسول اللہ کو پہچانا، رسول اللہ کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام کو پہچانا۔ جب عرفان کی منزل تک انسان پہنچ گیا تو اس عرفان کی منزل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بھی اس کی قسمت میں کامیابی لکھی جاتی ہے اور آخرت میں، چونکہ رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو ضمانت دی ہے کہ آپ اور آپ کے شیعہ فائزون میں ہیں، یعنی کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اور علی علیہ السلام سے جو محبت رکھتے ہیں اس کا جو نتیجہ ہے، اور بہرحال اور بھی حدیثیں میں چھوڑتے ہوئے انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا، جو موضوع مجھے آگے بڑھانا ہے اس کو میں بہرحال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نور جو ہے وہ دنیا میں آیا ہے تاکہ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لایا جائے۔ تو پھر نور ہے کیا چیز؟ اب یہاں پر پھر بات آئے گی جو میں جو وعدہ کیا تھا، حدیث جو آج بہت ہی شدید حدیث ہے، جس کو آپ جب سنیں گے تو بہت محظوظ ہوں گے۔ ایک صلوات کا سہارا دیجئے بر محمد والے محمد پر، تو میں عرض کروں بس میں اسی حدیث کو عرض کر کے اس کے بعد پھر مجلس کے دوسرے بخش میں انشاءاللہ جانے کی کوشش کروں گا کہ تاکہ وقت جو ہے زیادہ نہ ہو جائے۔ باقر آل محمد، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، چونکہ قرآن میں تقریباً 195 جگہوں پر
نور کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے. یعنی بہت سی آیات ہیں، سورہ تغابن ہے، سورہ نور ہے، سورہ الحدید ہے، اور ان سارے نور کی جو آیات ہیں، ساری آیات کے سلسلے میں اصول کافی کے اسی باب میں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، نور جو ہے ائمہ تحریر علیہ السلام ہیں، اسی باب میں آیت کو راوی لے کر آیا اور امام سے پوچھا مولا اس سے کیا مراد ہے. تو سورہ نور کی آیت نمبر 35 کو جو راوی لے کر آیا اور مولا سے پوچھا، کس سے؟ پانچویں امام سے، مولا یہ بتائیے یہ جو قول اللہ کا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کے درمیان کا نور ہے، اور اس کے بعد مثل نور ہی کا مشکات، اور اس کا جو نور ہے اس کی مثال جو ہے وہ کس کی ہے؟ زمین و مشکات کی ہے، یعنی فانوس کی ہے. اب اس سے مراد کیا ہے؟ جو مصباح ہے. پھر امام توضیح دے رہے ہیں کہ اس سے مراد جو اس کا پوری حدیث کا پوری امام توضیح دیتے. میں نے امام صرف نور کو حدیثوں میں نہیں دیا ہے، والے نور سے بھی واقف رہے، نور سے اگر بچنا ہے تو اس کو پہچاننا پڑے گا. اب بہت ہی واضح طور پر امام نے فرمایا ہے کہ ظلمات سے مراد ہے. ظلمات سے مراد یہاں پر امام فرماتے ہیں فَقُلْتُ اَوْ كَظُلُمَاتٍ قال الاول. اب آپ امام جو حدیث میں امام کی حدیث ہے کہ کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام جو ہے تمام لوگوں کے کلام کا سردار ہے. اور پانچویں امام فرماتے ہیں اِنَّا أَحَادِيثَنَا يُحْيِي الْقُلُوبَ، ہماری حدیث ان زندہ ہو جاتا ہے. سلامات سلامت رکھے. آپ بہت ہی توجہ سے، اور خدا آپ سبھی حاجتوں کو پورا فرمائے. بحق کے محمد ضعف کا آپ اندازہ لگائیے کہ امام کیا فرما رہے ہیں. ظلمات سے مراد کیا ہے؟ اگر آج وقت ساتھ دیا تو میں واضح طور پر ظلمات کو ایکسپلین کر سکوں گا، وہ نہیں چاہتا. وہ امام فرما رہے ہیں الظلمات الاول، ظلمات اول ہیں، اول ہے نہیں کہہ سکتے ہیں، وصاحبہ، اور اس کا دوست. پہلا اور اس کا دوست پہلی ظلمت ہے. ظلمات کا مراد پہلا اس کا دوست. امام نے دیکھیے کتنی باریکی سے، کتنی احتیاط سے اپنے چاہنے والوں تک پہنچا دیا کہ پہچانو پہلا اور دوسرا کون ہے. توجہ فرمائی، آپ نے نام نہیں لیا امام نے حدیث میں، لیکن پہچانو کون ہے اور اس کو پہچان اس سے بچنے کی کوشش کرو. اگر بچے ہوتے لوگ تو آج یہی دنیا جنت ہوتی. صلوات پر محمد علیہ. اس کے بعد دیکھیے پوری زیارت عاشورہ میں جو آپ پڑھتے ہیں نا، اللہم لعن، اللہم خص عن دول ظالم ظلم، پوری اول دوم سوم چہارم، وہی پوری جو حدیث رہی ہے یہاں پر، حدیث الاول اور اس کا دوست یغشاہ موج الثالث. اور پہلے دوسرے نے جو کام کیا، امام کی ظرافت آپ محسوس کریے، تیسرے نے آ کے اس پر چادر اڑا دی. توجہ فرمایا آپ نے، یغشاہ، تیسرے نے آ کہ اس پر چادر اڑاتے ہی من موج ظلمات الثانی، امام جس کو ہیں سب سے خطرناک جو تینوں میں تھا وہ دومی تھا. الثانی، ثانی نے جو غش نے تیسرے نے آ کر اس کے اوپر اور زیادہ کام کیا. اس کے بعد من فوقہ موج، تیسرا جو ہے اور لا کر ایک موج ظلمات کو لا کر امت اسلام کو نور سے آ کے دلدل میں ڈھکیل دیا. اور اس دلدل میں ڈھکیلنے کا آپ محسوس کریے، وقت نہیں ہے ورنہ میں اور توضیح دیتا کہ کیسے دلدل میں جو ہے اس نے ڈھکیلا. ایسے
ڈھکیلا کہ وہ جو بھی پالیٹکس جو بھی سازش کرتا رہا اتنی خطرناک سازش دوسرا کر کے چلا گیا کہ اس کے قتل کے اسباب خود مہیا کیا، اس کے بعد دوشی کس کو ٹھہرایا؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، یعنی نور کو ایک دم صفحہ ہستی سے کنارے کرنے کے اسباب مہیا کیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے پر محمد امام کی حدیث داشنی ہے، وہ الفاظ نہیں، اس لیے امام کی حدیث ہی جو ہے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں اور لوگوں کی توجہ جو ہے مبذول ہوگی انشاءاللہ۔ من فوقہ موج ظلمات الثانی، دوسرے نے آ کر اور شدید اسباب مہیا کیا تاکہ تیسرا اور بھی شدید جو ہے ظلمات کو جو ہے بڑھا سکے۔ بعضھا فوق بعض من، اس کے بعد امام نام لے رہے ہیں ایک کا، پہلے دوسرے تیسرے کا نام نہیں لیا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں زیارت عاشورہ میں پہلے دوسرے تیسرے چوتھے کا نام نہیں ہے لیکن پانچویں کا نام ہے۔ اب پانچویں کا نام لے کر آپ سمجھ جائیے بیچ میں کون ہے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ آج میں ظلمات کو پہچنوا کر اس کے بعد مجلس ختم کروں گا تاکہ آپ اس سے، ہم اور آپ سب اس سے بچیں امام کی حدیث کے ذریعے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں کہ بعضھا فوق بعض، امام حدیث میں باقاعدہ طور پر اپنے اصحاب کے اور کتنی، یعنی جو سازش رچی ہے اس نے علی علیہ السلام کی بہت زیادہ کثافتیں کی ہیں، تب امام اپنی حدیث میں لعنت کر رہے ہیں۔ اس کی کثافت کیا تھی؟ جب امام کے پاس حکومت آئی، کہا کہ تم اس کے جو ہے اہل نہیں ہو، امام نے عزل کا جو ہے لیٹر دے دیا، اور تو اس نے کہا کہ ہم اس کو نہیں قبول کرتے، اس کا سازش کا رچا علی ابن ابی طالب جو یہاں سینٹر کو آرگنائز کرنے میں شب و روز محنت کر رہے ہیں اور قوم کے بچوں کی تربیت میں رسول اللہ کی حدیث پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو کوششیں ہیں اللہ ان کو اس میں کامیاب بنائے، جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر، کیونکہ اور جگہوں پر اولاد کی تربیت کرنا آسان ہے لیکن یہاں پہ تربیت کرنا بہت سخت ہے اور ایک چیلنج ہے۔ انشاءاللہ اس چیلنج میں سب کو کامیابی عنایت فرمائے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کہے ہوئے اقوال پہ مولا کیا فرماتے ہیں رسول اللہ؟ ادبوا اولادکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کی تربیت کرو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، یعنی ان کے ذکر میں لے کر آؤ، خود بخود تربیت یافتہ ہو جائیں گے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ ذکر علی تربیت کا حامل ہے اور ضامن ہے علی علیہ السلام، چونکہ کہا جاتا ہے نا اگر ظلمات کو ہٹانا ہے تو نور کو لے آئیے، علی کا ذکر کر دیجئے، خود بخود ظلمات چلی جائیں گی۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ فرمایا ادبوا اولادکم بذکر علی بن ابی طالب، کیوں فرمایا؟ اسی حدیث کو دیکھ کر معاویہ نے کیا کیا؟ اس نے سوچا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کے ذکر سے اپنی اولاد کی تربیت کرو، یعنی بچوں ہی سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں معاشرہ جو مثلا واقعاً جو تعسف آور ہے، اسکولوں اور کالجز میں جو پرابلم کریٹ کیے جا رہے ہیں، اس کو کہاں سے سیکھا؟ وہیں سے سیکھا جہاں رسول اللہ نے فرمایا پازیٹیو وے میں کہ آپ اپنے بچوں کی اگر شروع کرنا ہے تو بچوں سے شروع کریے، ان سینٹرز لا کر دین اور دینیات اور تمام تر اہل بیت کا ذکر سن کر، پڑھ کر اور تمام تر چیزیں انجام دے کر ان کو دین سے قریب کریے بچپنے سے، یہ نہیں جب بڑے ہو جائیں تب سوچیں کہ ہم لے کر آئیں، نہیں بچپنے سے آپ کریں، رسول اللہ کی حدیث کے مطابق بچپنے سے آپ شروع کریں گے تب ان کو سمجھ میں آئے گا، کیونکہ پودا جب چھوٹا سا ہوتا ہے اس کو جدھر چاہیں آپ موڑ لیں، لیکن جب بڑا ہو جائے گا تب موڑنے کی کوشش کریں گے تو ٹوٹنے کے علاوہ اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ لہذا ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، جو لوگ یہاں پر ویسٹرن کنٹریز میں چاہے یہاں کہیں پر بھی رہ رہے ہیں، انہیں بہت زیادہ متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو اللہ نے ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری دی ہے، جو اس ذمہ داری کو حتی الامکان کوشش کرے پورا۔ تو اس نے کیا شروع کیا؟ شروع یہ کیا کہ شام میں
ملک شام جو سیریا آج جسے کہتے ہیں، وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے جو گھروں میں سوتے تھے، ان کے والدین کے پاس چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے دن میں ہدیہ بھیجتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ ان لوگوں کے بقول امیر شام، لیکن ہم اسے فقیر شام کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ وہ کہتا تھا اپنے بھیجنے والوں کے خادموں کے ذریعے کہ یہ کس کی طرف سے ہدیہ ہے؟ امیر شام کی جانب سے۔ اس کے بعد کیسے بچوں کے دل میں علی ابن ابی طالب کا بغض کوٹ کوٹ کے بھرنے کی کوشش کی ہے ملعون نے، تب مولا نے جو ہے حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ اس پر لعنت کرے۔ ایسے ہی نہیں مولا نے فرمایا ہے، اس کے کیا کیا؟ اس نے دن میں ہدیہ بھیجتا تھا، رات کے سناٹے میں جب بچے سو جاتے تھے تو وہی جو خادمین، وہی جو فوجی ان کے ہوا کرتے تھے، اس کے ہوا کرتے تھے، وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر جاتے تھے، اس بکری کے بچے، جو بھی اونٹ کا بچہ، کچھ بھی دیا جاتا ہو رہا ہوگا، جو روایت میں ہے کہ جانور کا ایک ہدیہ دیا جاتا تھا بچے کی صورت میں، تاکہ بچے اس سے کھیلیں، اور دن بھر کھیلتے تھے، رات میں جب سو جاتے تھے تو جب ان کے آدمی جاتے تھے اور اس کو کھول کر لانے کی کوشش کرتے تھے تو والدین جگ جاتے تھے، کہاں بھیا یہ تو ہمارے بچے کے لیے فلاں کی طرف سے ہدیہ آیا ہے۔ کہا خبردار، خاموش۔ جب بچے صبح اٹھیں، آپ توجہ فرمائیے کیسے علی کا بغض جو ہے بھرا گیا ہے اس ملک میں، اور پورے مڈل ایسٹ میں اس طریقے سے بھرا گیا، بچوں سے شروع کیا گیا ہے، تب بڑوں تک آج تک باقی ہے۔ اور اس کے بعد کا خبردار، جب بچے جگیں تو ان سے کیا کہنا ہے؟ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ کہا جب بچے اٹھیں تو کہنا کہ امیر شام نے تمہارے لیے ہدیہ بھیجا تھا، لیکن علی جیسا ایک خاتم بدہن، میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا ہوں لیکن تاریخ میں ہے، اگر نہیں کہیں گے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے، علی جیسا ایک چور ہے، ڈاکو ہے، خاتم بدہن، اس کے آدمی آئے تھے اور لے کے چلے گئے۔ اب وہ بچے اٹھتے تھے، کہتے تھے ہمارا ہدیہ کہاں گیا؟ والدین کو جو کہہ دیا جاتا تھا وہ کنوے کر دیتے میسج۔ اب بچوں کے دل میں کس طریقے کا بغض بھرے گا علی ابن ابی طالب کا۔ معاویہ نے اس طریقے سے سازش کی ہے علی ابن ابی طالب سے دور کرنے کی، ورنہ نور خاتم، نور کا پیکر، اگر ان کے قریب کوئی چلا جاتا تھا تو نورانی ہو کر آتا تھا، جاتا تھا دشمن دوست بن کر آتا تھا۔ یہ علی اور اولاد علی ہیں، لیکن ان کو دور رکھا گیا، پبلک کو، عوام کو دور رکھا گیا، اور دور رکھ کر کوٹ کوٹ کے علی اور اولاد علی کی جو ہے دشمنی کو دل میں بھرا گیا، جس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے علی اور اولاد، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب 67 ہجری میں کربلا وارد ہوئے ہیں امام حسین السلام، اور وارد ہونے کے بعد سوال کیا ہے، خطبہ جو ساتھ خطبہ دیا ہے مولا نے، ان خطبے میں پوچھا کہ تم سب ہمارے کیوں قتل پہ در پہ ہو؟ تو شام والوں نے ایک جواب دیا ہے، بغضاً لابیک، آپ کی کوئی خطا نہیں ہے، آپ کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن آپ کے بابا علی مرتضیٰ کے بغض میں آپ کو حل کریں گے۔ اور یزید کا وہ جملہ آپ سنتے ہی ہیں کہ اگر ہمارے آبا و اجداد ہوتے تو دیکھتے کہ ہم نے بدر اور احد کے جو ہمارے مقتولین تھے ان کا بدلہ میں نے لے لیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ عزاداری حسین ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ جو ہمیں زندہ کیے ہوئے ہے اور ہمیں زندگی عطا کر رہی ہے، اور ہر مولا کا چاہنے والا سال بھر ان دنوں کا انتظار کرتا ہے، اور وہ دن جس کا ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ دن آئے بھی اور کتنی تیزی سے ہمارے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ اور آج محرم کی 5 تاریخ ہو گئی۔ محرم کی 4 تاریخ تک اصحاب با وفائے حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن 5 تاریخ سے بنی ہاشم کے جوانوں کا ذکر اور ان کی قربانیوں کا جو ہے ذکر ہوتا رہتا ہے۔ حسین ابن ابی طالب علیہ السلام اور حسین مظلوم کی جو شہادت ہے
وہ شہادت کس طریقے سے پہنچی ہے، ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف اشارہ کر کے پھر میں ربط مصائب شروع کرتا ہوں کہ جب امام حسین السلام شہید ہو گئے تو چند پرندے تھے جو کربلا میں آئے، اور آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے خون میں اپنے کو لت پت کیا، اور اس میں ڈبکی لگانے کے بعد وہ اڑتے ہوئے ہر طرف گئے، اور جگہ جگہ اللہ کے ارادے سے ان پرندوں نے حسین کے غم کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ حسین کے غم کو زندہ کرنے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی، اور حسین کے غم کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری یہ ہم اور آپ اپنے کو خوش نصیب سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں چن لیا اس غم میں شریک ہونے کے، اس غم کو زندہ رکھنے۔ اب ہر طرف گئے، ایک طرف ایک پرندہ اور گیا، ایک یہودی تھا جس کی بیٹی بہت زیادہ مریض ہوا کرتی تھی اور باغ میں اس کو چھوڑ دیا کرتا تھا، اور وہ کام کے لیے نکل جاتا تھا، اور جب نکل جاتا تھا تو شام کے وقت لوٹتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ جب وہ لوٹنے کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کی بچی ہے کہ جو بہت ہی زیادہ صحت مند ہو چکی ہے، اور جب صحت مند ہو چکی تو پوچھتا ہے کہ یہاں میں اپنی بچی کو چھوڑ کے گیا تھا، تم کون ہو جو یہاں پہ ٹہل رہی ہو؟ تو اس نے ایک مرتبہ مسکرا کے کہا، بابا جان آپ نے ہمیں نہیں پہچانا، میں آپ کی ہی بیٹی ہوں۔ تو کہا، میں تو تم کو مریض چھوڑ کے گیا تھا اور معلول چھوڑ کے گیا تھا، کیا ہوا کہ ایک بارگی تم شفایاب ہو گئی؟ جیسے 1400 سال پہلے حسین کا غم شفایاب کرنے کے لیے کافی تھا اور شفایاب کر سکتا تھا، آج بھی جو بھی فرش ادائے سید الشہداء پر آ کر حسین کے وسیلے سے اپنے مریضوں کی شفایابی کے لیے دعا مانگے گا، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں جتنے لوگ مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں، جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے مریضوں کے لیے، اللہ بحق کے خون حسین ان سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے۔ اس بچی نے واقعہ بتایا، سنیے عزادارو، کہا کہ میں یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، ایک کبوتر اوپر آیا، اس کے پیر سے خون ٹپکا، جب خون ٹپک کے ہمارے جسم پہ آ کے لگا، اسی خون نے ہمیں جلا بخش دی، اسی خون نے ہمیں شفا دے دی، اور کبھی بھی ایسی صحت ہم نہیں محسوس کر رہے تھے جو آج۔ تو کہا یہ کون ہے، کہاں؟ تو اب وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا ہوا، لیکن جب شب ہوئی وہ سویا، سونے کے بعد اس کے خواب میں سرکار سید الشہداء آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جو کربلا کے میدان میں مجھے شہید کر دیا گیا اور ہمارے ساتھیوں کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہے۔ تو جیسے ہی وہ اٹھنے کے بعد پتہ کرنے لگا یہ کون ہیں، نواسے رسول کہاں ہیں، اور جیسے ہی اس کو یہ پتہ چلا کہ یہ حسین ہیں جن کا خون اتنا بابرکت ہو، اگر ان کے جہاں پر انہیں شہید کیا گیا ہے، جہاں پر ان کا جسم ہوگا، اگر ہم وہاں چلے جائیں گے تو اللہ ہمیں وہاں پر جانے کے بدولت کیا عطا کر دے گا۔ جو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے وہ شرف بخشا ہے امام حسین علیہ السلام کو کہ تحت قبہ امام حسین علیہ السلام لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ نے شرف بخشا ہے۔ تو یہ امام حسین السلام کی عزاداری کا اور امام حسین السلام کے خون کا اثر تھا کہ عزاداری جو پھیلی ہے وہ اللہ نے چاہا ہے اس ذریعے سے جو ہے پھیلایا ہے، اور کیسے کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے 7 لوگوں نے اپنی قربانیوں کا اظہار کیا ہے۔ آج جن 2 شہیدوں کا ہمیں ذکر کرنا ہے، قبل اس کے کہ ان 2 شہیدوں کی شہادت کا ذکر کریں، پہلے ان کی ماں کا تذکرہ کریں کہ کس مصیبت و پریشانی سے مدینے سے نکلی ہیں۔ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اتنی عظیم خاتون تھی، شیر دل بیٹی شیر خدا کی، لیکن جب یہ قافلہ مدینے سے نکل رہا تھا، بہت جلدی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو بی بی زینب آئیں، پہلی مرتبہ جناب عبداللہ کے پاس آ کے خاک پہ بیٹھ گئیں۔ جب جناب عبداللہ کی آنکھ کھلی تو فرماتے ہیں
اے دختر علی ابن ابی طالب آپ کیوں یہاں پر آ بیٹھ گئیں؟ تو کہا آج میں کسی وجہ سے آ کے بیٹھی ہوں، کیونکہ میرے ماجائے کا قافلہ تیار ہے اور مدینے سے نکلنے والا ہے۔ میں خوب جانتی ہوں کہ بغیر شوہر کی اجازت سے کوئی زوجہ کہیں نہیں جا سکتی ہے، لیکن میں صرف گزارش کرنے کے لیے آئی ہوں کہ پنجتن پاک کی آخری کڑی اب مدینے کو چھوڑ کے ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ اب شاید واپس لوٹ کے سلامتی کے ساتھ آنا نصیب نہ ہو۔ اب میں اپنے ماں جائے کو سلامت نہیں دیکھ پاؤں گی۔ میں صرف یہ گزارش کر رہی ہوں کہ اگر زینب مدینے میں رک گئی تو زندہ نہ رہ پائے گی۔ بی بی زینب کا وہ جملہ آپ سنیں گے، بی بی زینب کہتی ہیں کہ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیے اگر آپ منع کر دیں گے تو میں رک جاؤں گی، لیکن اتنا آپ سمجھ لیجئے گا اگر حسین کا قافلہ مدینے سے نکل گیا تو میری میت گھر سے نکلے گی۔ اجرکم اللہ الزہرا، خدا آپ کو کسی غم۔ یہ جملہ سننا تھا۔ جناب عبداللہ ایک مرتبہ تڑپ کے بیٹھ گئے، کہا کون، کس کی ہمت ہے، کس کی جرات ہے کہ علی کی بیٹی کو روک سکے؟ میں نے آپ کو اجازت دے دیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے شکریہ ادا کیا۔ ہاں دادارو، بی بی زینب حسین کے ساتھ نکل گئی کربلا کے لیے، اور کربلا پہنچنے کے بعد جب بازار شہادت گرم ہو گیا تو اس دن، جس دن بازار شہادت گرم ہونا تھا، اس سے پہلے شب عاشور، امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ بیویاں اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر واضح نصیحت کر رہی ہیں۔ کیا نصیحت کر رہی ہیں؟ اے ام فروا سمجھا رہی ہیں کہ اے قاسم کل اپنے چچا پر اپنی جان کو قربان کر دینا۔ جناب ام لیلا علی اکبر کو سمجھا رہی ہیں اے بیٹا اکبر کل بابا کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دینا ہے۔ عزادارو، بیویاں ایسے سمجھا رہی ہیں، لیکن ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام بی بی زینب کے خیمے کے قریب جاتے ہیں، سنتے ہیں، کہتے ہیں اے بچوں، تم کو بابا نے کس لیے بھیجا ہے؟ یاد دلاتی ہیں بی بی زینب، جب قافلہ نکل چکا تھا تو تیسری منزل پہ قافلہ جیسے پہنچا ہے، جناب عبداللہ نے ایک خادم کے ذریعے دونوں بچوں کو ساتھ بھیجا اور بی بی زینب سے فرمایا کہ کہہ دینا کہ جب حسین غریب پر مصیبت کا وقت آ جائے تو ایک بیٹے کو میری طرف سے قربان کر دینا، ایک بیٹے کو اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ بی بی زینب اس وقت کو یاد دلا رہی، اے بیٹا بابا نے تم کو قربان کرنے کے لیے بھیجا ہے، کل جب بازار شہادت گرم ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو تم سے پہلے قاسم شہید ہو جائے، تم سے پہلے اکبر شہید ہو جائے، ارے ماموں پہ اپنی جان قربان کر دینا۔ اجرکم اللہ الدہرا، خدا آپ کو کسی غم۔ تصور چرتا ہے دادارو، مصائب کا پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، لیکن اگر مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو ذرا تصور کریں، بچے ہوتے ہیں جب جوان ہو جاتے ہیں تو ماؤں کا یہ تصور ہوتا ہے ان کی ہم شادی کریں گے، ان کی جوانی کو دیکھ کر بار بار یہی تصور آتا ہے یہ اپنے باپ کے بازو ہیں، اور باپ بیمار اگر ہو، وطن بیماری کے عالم میں چھوڑ کے آئی ہو ماں، تو کتنی زیادہ مصیبت کا سامنا کرنا ہوگا۔ آج یہ وقت ہے کہ جناب اون محمد ہیں، ایک کے بعد ایک شہادت، جام شہادت نوش فرما رہے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا خیمے میں کبھی عباس کو بلا رہی ہیں، کبھی فضہ کو بلا رہی ہیں، اور پیام پہ پیام حسین غریب کے پاس بھیج رہی ہیں، میرے بچوں کی قربانی قبول کریے۔ ارے میرے بچوں کو کب رن میں بھیجنے کی اجازت دیں گے؟ لیکن عباس ہیں جو پیغام لے کر آتے ہیں لیکن خاموش ہو جاتے ہیں حسین کی وجہ سے۔ اجرکم اللہ الزہرا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ عزادارو، جیسے ہی ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام تک یہ بات پہنچی کہ اے فضہ جا کے میرے ماجائے سے کہہ دو کہ اگر ابھی فوراً میرا ماجایا میرے پاس نہیں آتا ہے تو زینب ردا کو اپنے سر پہ ڈال کے خیمے سے باہر
ایسے ہی سنا دوڑ کر خیمے پہ آئے، اے بہن کیا حکم ہے؟ ارے آپ کو خیمے سے باہر آنے کی، میں کہوں گا مولا ارے آپ نے صرف تصور کر لیا، ارے زینب خیمے سے باہر آ جائے، آپ کا دل تڑپ گیا، لیکن ہائے عصر عاشور ہوگا، بیویاں ہوں گی، بے ردا ہوں گی، اور بیویوں کے سروں سے نیزے سے ان کی ردائیں چھینی جائیں گی۔ اجرکم اللہ دہرا، جناب اون و محمد کا پرسہ دینا ہے۔ کون اون و محمد؟ جن پر ان کی ماں نے گریہ نہ کیا اور کہا کہ میں اپنے حسین کے اوپر گریہ کروں گی، اپنے بچوں کے اوپر گریہ نہیں کروں گی۔ عزادارو، بی بی زینب نے جب بہت زیادہ اصرار کیا، حسین نے ایک مرتبہ اجازت دی، جوش وغا میں یہ دو لال زینب کے رن میں گئے اور زینب نے سمجھا دیا تھا بیٹا اگر کہیں عمر ساتھ وہ ذہن ہے، اگر کہیں شمر مل جائے میرے بھیا کا قاتل ہے، نے سنا ہے، اس کو فوراً قتل کر دینا۔ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، ایک دم جوش وغا میں رن میں یہ واض و نصیحت اپنی ماں کی لے کے گئے اور عمر سعد کے خیمے کی طرف گئے۔ ایک مرتبہ بہت سخت حملہ کیا، عمر سعد خیمے کے پیچھے سے دوسری طرف گیا، ایک مرتبہ للکارتا ہے ارے یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، ان کو ایسے نہیں، ان کو فوجوں کے درمیان گھیرا جائے۔ اب جیسے ہی یہ صدا بلند ہوئی عزادارو، ایک مرتبہ فوج نے گھیر لیا اور گھیرنا تھا، ایک مرتبہ اس تمام تر حلقے کو توڑ کر جناب اون و محمد ایک اون دوسری طرف چلے گئے اور محمد دوسری طرف چلے گئے۔ جناب اون کہاں پہنچ گئے؟ دریا کے پاس، دریا کے پاس پہنچے، ان کے جوش وغا کو دیکھ کر تمام ظالمین دور بھاگ گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ جوش وغا دیکھ کر تمام ظالمین ایک دم حیرت میں تھے کہ کس طریقے سے ان کو قابو میں لایا جائے، لیکن یہ جنگ چلتی رہی۔ ایک مرتبہ دھوکے سے جناب اون کے اوپر حملہ کیا گیا، جناب محمد کے اوپر حملہ کیا گیا، دونوں نے آواز دی ماموں ارے بھانجے کی مدد کے لیے آئیے۔ حسین دور سے دیکھ رہے تھے، ایک ٹپے کے اوپر چڑھ کر امام حسین علیہ السلام دوڑنا چاہتے ہیں لیکن گر جاتے ہیں، دوڑنا چاہتے ہیں گر جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام دوڑتے دوڑتے پہنچے، کیا دیکھتے ہیں؟ ارے بہن کی نشانی خاک میں مل چکی ہے۔ کہتے ہیں ارے بہن کو جا کے کیا جواب دیں گے، کس طریقے سے ان کی لاش کو ارے خیمے کی طرف لے جائیں۔ ایک کو عباس نے اٹھایا، دوسرے کو حسین نے اٹھایا، خیمے میں لے کر آتے ہیں۔ عزادارو تصور شرط ہے، جیسے ہی اون و محمد کی لاش آئی، زینب نے اپنے بچوں کو دیکھا، میرے بچوں سے تم نے ارے ہمارا حق ادا کر دیا، ہم نے تم کو بخش دیا۔ لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ ارد گرد ٹہلنے لگیں اور ٹہلتے ٹہلتے امام حسین علیہ السلام نے دیکھا شاید کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں بی بی۔ ایک مرتبہ کبھی قریب جاتی ہیں، کبھی دور جاتی ہیں، کبھی قریب جاتی ہیں، کبھی دور جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں امام حسین علیہ السلام بی بی زینب سے پوچھتے ہیں اے بہن کیا پوچھنا چاہتی ہو اپنے دونوں لال سے؟ کہا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میں نے کچھ وصیت کی تھی، کچھ نصیحت کی تھی، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ان نصیحت پہ عمل کیا یا نہیں کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ارے اپنے سرو سینہ پیٹا، کہا کہ اے بہن ارے جب یہ دنیا سے جا رہا میں لڑتے لڑتے فرات کے قریب پہنچ گیا تھا، لیکن ہم نے پانی نہ پیا چونکہ اماں نے کہا تھا ارے سکینہ خیمے میں پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، کہیں ایسا نہ ہو حسین کے بچے پیاسے رہ جائیں، تم سے رہاب ہو جاؤ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وعونا ومحمدا وعلیا۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ بار اللہ محمد وعلی محمد کا صدق میں ہماری اس عدا کو قبول فرما۔
امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم میں سے جو بھی حضرات پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مریض ہوں بالخصوص جن لوگوں کے لیے التماس دعا کہا گیا ہے، اللہ ان تمام حضرات کو بحق خون حسین، بحق صاحب الزمان، بحق بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، بحق اون محمد ان تمام حضرات کو شفاء کلی عطا فرما. اللہ ہم میں سے جو بھی حضرات بے روزگار ہوں ان کو روزگار سے لگا دے، جو برسر روزگار ہوں ان کو روزگار میں برکت عطا فرما. اللہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. علم کی بات چلی، علی کے لال کے قدموں تلے فرات چلی، وفا عشق و محبت کی کائنات چلی، دعائے فاطمہ زہرا بھی ساتھ ساتھ چلی، دعائے فاطمہ زہرا بھی ساتھ ساتھ چلی. علم کے دم سے ہے اب تک حیات پانی کی، جریت جیت ہوئی اور مات پانی کی، جریت جیت ہوئی اور مات پانی کی. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. وہ ایک مشک جو کا سر سمیٹ کر نکلی، لبوں پہ اپنے سمندر سمیٹ کر نکلی، تبسم علی اصغر سمیٹ کر نکلی، جو ایک ضرب سے لشکر سمیٹ کر نکلی، جو ایک ضرب سے لشکر سمیٹ کر نکلی. اگر نہ کہتی ہے آب حیات پانی کی، ہر ایک نگاہ سے گر جاتی ذات پانی کی، ہر ایک نگاہ سے گر جاتی ذات پانی کی. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. میری حیات کا سامان ناصر شبیر، بدلتا رہتا ہے جو کائنات کی تقدیر. فرات مشک و علم جس کی حشر تک جاگیر، میں اور یہ میری دیمر اس کے در کے فقیر، میں اور یہ میری تنظیم اس کے در کے فقیر. بہے گی چشم ازاں سے فرات پانی کی، چلے گی مجلس و ماتم میں بات پانی کی، چلے گی مجلس و ماتم میں بات پانی کی. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس. یا حسین آداب بجا لاتی ہے بیٹی شہ ذیشان، صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان، صغرا نے لکھا خط میں کہ
زہرا کے دل و جان. صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان. صغرا نے لکھا خط میں زہرا کے دل و جان. اماں کی جدائی نے میرا چین ہے لوٹا. اماں کی جدائی نے میرا چین ہے لوٹا. اماں کی جدائی نے میرا چین ہے لوٹا. بابا کی جدائی ہے میرے قتل کا سامان. صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان. صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان. میں کون تمہاری ہوں جیوں یا کہ مروں میں کون تمہاری ہوں کہ یا کہ مروں میں کون تمہاری ہوں جیوں یا کہ مروں میں. اے بھولنے والوں میرا کوئی نہیں پرساں. صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان. صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان. بھیا علی اکبر تو مجھے بھول ہی بیٹھے. بھیا علی اکبر تو مجھے بھول ہی بیٹھے. بھیا علی اکبر تو مجھے بھول ہی بیٹھے. کیا آپ بھی بیٹی کو بھلا بیٹھے چچا جان. صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان. صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان. آنا ہو تو آ جاؤ ابھی جان ہے باقی. آنا ہو تو آ جاؤ ابھی جان ہے باقی. آنا ہو تو آ جاؤ ابھی جان ہے باقی. صورت کو ترستے ہیں میرے دیدائے حیران. صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان. صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان. حسرت ہے کہ اکبر کی بلا لے کے مروں میں. حسرت ہے کہ اکبر کی بلا لے کے مروں میں. حسرت ہے کہ اکبر کی بلا لے کے مروں میں. ہنگام نزاپ کہا تو میں ہو دامان. صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان. صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان. ہاتھوں پہ چچا جان کے ہو میرا جنازہ. ہاتھوں پہ چچا جان کے ہو میرا جنازہ. ہاتھوں پہ چچا جان کے ہو میرا جنازہ. کاندھ
تھا میرے تابوت کو دے اکبر ذیشان صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان افسوس کے تب پہنچا مگر قاصد صغرا افسوس کے تب پہنچا مگر قاصد صغرا افسوس کے تب پہنچا مگر قاصد صغرا جب لٹ چکا تھا قافلہ سرور ذیشان صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان خط پڑھ کے جگر پھٹ گیا فرزند نبی کا پھٹ گیا فرزند نبی کا خط پڑھ کے جگر پھٹ گیا فرزند نبی کا قاصد سے کہا یہاں ہے میرے قتل کا سامان صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان اب ساتھ تمہارے ہے دعائیں میری صغرا اب ساتھ تمہارے ہے دعائیں میری صغرا اب ساتھ تمہارے ہے دعائیں میری صغرا اب تیرا خدا حافظ و ناصر ہے میری جان صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان صغرا نے لکھا خط میں کہ زہرا کے دل و جان یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہم صلی علی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بعد قتل کا بعد قتل کا کہتے حرام بعد قتل کا کہتے حرام بعد قتل کا کہتے تھے حرام یا محمدان خوش شد حسین گھر بھی لوٹ گیا خیمہ بھی ڈل گیا گھر بھی لٹ گیا خیمہ جل گیا خیمہ بھی ڈل گیا گھر بھی لٹ گیا خیمہ جل گیا چلو بیٹھ رہے ہو بیٹھ جائیں انگلش لیکچر شروع ہو رہا ہے بیٹھنا چاہیں جو حضرات بیٹھنا چاہ رہے ہیں جلدی سے بیٹھ جائیں تاکہ انگلش لیکچر شروع ہو جائے اذان سے پہلے So I'm going to request everyone please have a seat and for the English lecture. Murad, brother Moeen to come up and do the lecture. But Muhammad wa ali Muhammad salawat.
पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you have been listening to the English lectures, and again I emphasize the word lectures so that it's separated from majlis. It is a lecture and it is mostly geared toward the younger audiences, for the kids, so they can understand the story of Imam Hussein. I mean, it's for everybody, but mostly it's for Nakash and Uzail and the other kids. This is for them so they can understand and also benefit and learn from the stories of Imam Hussein, as these English lectures are titled Imam Hussein, or Teacher and or Guide. So definitely the whole purpose is to learn from Imam Hussein the lessons that he taught the whole world. Before I begin, I'd just like to mention this. There's a book that, all of you guys know Dr. Hatim, and his daughter has written a book on Hazrat Abbas alayhi salam. The book is titled Who is Abbas? And this book is basically a very good guide on the whole life of Hazrat Abbas, to present his esteemed personality along with the practical lessons that every human can take away from his legacy, his life, and how they can serve as a role model for humanity. So you'll find these flyers around. You can, they have a QR code. You can basically order this book. It's very cheap, especially for the kids, so they can, learn from Hazrat Abbas. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So today's lecture basically is on the compassion of Imam Hussein. As you have been hearing, we have been talking about the characteristics of Imam Hussein in his different characteristics. So yesterday, Brother Waleed talked about his generosity. Before that, you've been hearing that. Hopefully everybody remembers. But it's a lot of information, but it's for you to understand, the kids to understand, and they can take lesson from it. So basically, when we talk about now the compassion of Imam Hussein, so we have to define what is compassion. What is compassion? What does it mean? Compassion literally means to suffer together. And what does that mean? That means that it is defined as the feeling that arises when you are confronted with another person's suffering and you feel the need to help or relieve that person's suffering. So compassion is basically when you know somebody's suffering and you want to help them to relieve their suffering. So I'll differentiate that between, the first thing we understand is, like, if somebody says they're hurting, we sympathize with them, right? And that's sympathy. Sympathy is the lowest form of, feeling for somebody, right? When you say you sympathize with somebody, so what does that mean? That means, like, if somebody's hurt, you say, oh, I'm sorry for that. Or if somebody tells you, oh, my uncle died, and you say, oh, I'm sorry to hear that. Especially at our work, when a fellow worker, for example, John at work says, my dad died, and you say, oh, I'm sorry to hear that. You're not really sorry, you just say that because that's how that's what you're supposed to say, like, oh, I'm sorry to hear that. Do you feel sorry? Not really. It's just you want to sympathize with them.
You don't know, you just want to be nice to them. So it's like the lowest form of saying something without saying something. It's just like, oh, I'm sorry to hear that, or or maybe you do feel sorry. That's okay. The next form is empathy. Right? The next level of feeling for somebody is empathy. When you feel awareness towards the people's emotion and attempt to understand how they feel. So empathy is when you now try to put yourself in their shoes. When you try to feel their pain, as they say. When you try to feel somebody's pain, that's empathy. That's the next level of sympathy. It's like if John tells you his father died, then you sit with John and you feel sorry for him. You talk about his father. You talk about your father. Now it's like a whole 15-minute thing where you're both talking about your deceased fathers, and maybe one of you is tearing up. That's empathy. You spent 15 minutes talking about his father that died. That's empathy, right? Now you connected with him, his loss. You didn't just say, oh, sorry to hear that, bye, I'll see you later. All right? You felt his pain. That's empathy. So now what is compassion? Compassion is the result of empathy and sympathy put together. Compassion is the emotional response to sympathy plus empathy, where you have the desire to help somebody. Your compassion is when you not just hear the problem, but you now want to solve the problem. If you know that, let's say for example, I have a problem. What's my problem? I went outside after the majlis and I had a flat tire. Instead of saying, okay, call AAA, bye, you say, no, wait, I'm gonna help you out. Here's the thing, let's lift your car, let's put the tire on. You solve my problem. That's compassion. When you help me. Instead of just saying, you know what, call AAA, they're gonna help you out. I'll see you tomorrow. When you help somebody out, when you solve their problem, that's compassion. So now we're gonna talk about, basically how Imam Hussein and his compassion. So a compassionate human being is one who is considerate, kind, empathetic, and loving. An individual who is truly cares for others, irrespective of who they are. It doesn't matter whether they're rich or they're poor, they're not from your country, they are from your country, they are your religion, they are not your religion. It doesn't matter. A compassionate person does not care who they're dealing with. They care for everybody. It could be they're Christian, they're Jewish. Right now we have a big problem with the Jewish, right? Because of what's happening in Gaza. But there's some Jewish that are good. So you have to help them. So a compassionate person does not differentiate between anybody. It's human being and they help them, that's it. So if you want to look at a man who is truly the symbol of love and compassion, then there's no other person than Imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein was a man of humanity, an individual who would shed his tears for his enemy. So imagine that. Imagine a person who feels sorry for his enemy, right? How many of us can say that? I don't think anybody can say that. When you feel sorry for somebody who's about to kill you, you're feeling sorry for that person. That's Imam Hussein. Imagine that he kept trying again and again to his enemies on the day of Karbala. He's preaching to them. He's asking them to come back to the right path. He keeps talking to them again and again. He's lecturing them. He's feeling sorry for them. They're killing him. He's feeling sorry for them. This is true compassion. And he's trying to help them. A man who would serve the people in any way he could and make sure that their needs are taken care of. That's Imam Hussein. Imam Hussein looked at the people with such kindness and warmth that they knew that they would get help from him.
So where did Imam Hussein learn this compassion from? Let's go back to his grandfather, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. His grandfather is Rahmatullah, the mercy to all of creation. Rahmatul lil Alameen. Mercy to all of creation. So that's his grandfather. So does he get his compassion from there? Yes, for sure. His father, Imam Ali ibn Abi Talib. His father is Karam Allah, the generosity of Allah subhanahu wa ta'ala. So does he get his compassion from his father? For sure he does. His mother, Sayyidi Fatamatul Zahra, Sayyidatul Nisa al-Alameen. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. She is Al-Kawsar. As the younger people should know that the surah, Inna Atayna Al-Kawsar. The Kawsar, which is the flourishing river of paradise, giving life to everything it touches. That's Fatimatul Zahra, his mother. So then, of course, we can say that it is no wonder that his father is Rahmatul Lillahi Alameen. His father is Karam Allah. His mother is Al-Kawsar. And so what is Imam Hussein? He becomes Safinatun Najat, the ship of salvation. What does this mean? The ship of salvation. Safinatun Najat. It means the ship that will save you from all the troubles that you could ever have. No matter what trouble you have, as long as you turn towards Imam Hussein, he will solve your problems for sure, no doubt. And again, we have to turn to the examples that are in the Quran, right? We find that Allah subhanahu wa ta'ala asks us to be compassionate in the Quran. In the Surah of Al-Isra, verse 23, Allah subhanahu wa ta'ala says, "Your Lord has decreed that you worship none but Him and do good to your parents. If any of them or both of them reach an old age, do not say even the word uff to them, and do not scold them and address them only with respect." So Allah subhanahu wa ta'ala is teaching us compassion through this verse in the Quran, that be compassionate to your parents. Do not scold them in any way when they reach old age. And it's not just for the old age, it's for the kids too, when they get mad when their phones get taken away. You're not supposed to get mad at your parents. This is a direct order of Allah in the Quran. And then there's another verse in the Quran that talks about compassion. This is the verse 70 in chapter 76, verse 8 and 9, where it says, Allah subhanahu wa ta'ala says, "And they offered food to the needy, the orphan and the captive. We feed you for the sake of Allah alone. We wish for neither reward nor gratitude from you." And you guys know this verse from the Quran, that it is the house of Fatimatul Zahra. That, and I'm not going to go into the detail of this, but just for the kids, that, they were hungry, they were fasting. Imam Ali, Fatimatul Zahra, Imam Hassan, Imam Hussein, they were all fasting. And then one day they're about to open the fast and a needy person comes and they give away their food. They keep fasting. The next day they're about to open their fast, another person comes and they give away their food. And then on the third day they're fasting and they're about to open their fast and another captive comes and asks that he needs help. And they give away their food for the third day while they were fasting. So again, this shows an example of compassion. They did not care that they were hungry themselves, but they fed the needy on the 3 different occasions.
So this is the examples of compassion in the Quran that it teaches us. And of course we know that the family of the Prophet Ahlul Bayt, they are the walking Quran. They are the exemplars of the Quran. So for sure they are practicing exactly what the Quran is saying. And that's where the compassion of Imam Hussein also comes from. Now if we go into the examples of compassion for Imam Hussein, we can see the first example when he is young. And Imam Hassan and Hussein are in the masjid. And they see an old man, he's making wudu. And they see that this old man is making the wudu totally wrong. So what do? They do not tell this man, oh, don't you know how to make wudu? If I'm making wudu wrong, for example, and Nakash tells me, you're giving speeches but you do not know how to make wudu, it will hurt my feeling, right? The same way Imam Hassan and Hussein are considerate for this old man, and they tell him, oh person, oh buzurg, oh friend, let us ask you to see us how we make wudu and tell us if we're making any mistakes. Oh uncle, let me say it this way, for example. And then they start to make wudu and ask him to find out their mistakes. And in doing so, the old man realizes his own mistake. So they were considerate and compassionate towards him. And he realizes his mistake without being hurt. This is compassion. This is example of compassion when Imam Hussein is still young. Then there are so many other examples. The example of on the 10th of Muharram, of course. The example of Hur. We have the example of, and all of you know the example of Hur. But what is the compassion here? The compassion, of course, Hur is somebody, Hazrat Hur, before he goes and holds the horse of Imam Hussein and stops him and prevents him from going on his way to Kufa. And there's a exchange of words between Imam Hussein and Hur, which are very intense conversation. But Hur realizes his mistake. On the day of Ashura, Hur realizes his mistake. And he basically, he realizes that I'm standing on one side is heaven and on the other side is hell. And he chooses the right path. He's sorry for what he did. And he approaches Imam Hussein. And when he approaches Imam Hussein, he ties his eyes and he ties his hands. And Imam Hussein forgives him, even though he knows that this is the person that stopped us from going on our way. This is the person that, because of whom we do not have water and the kids are thirsty and there's no food or water in the camp. This is the person that led us to this situation. But what does Imam Hussein do? He forgives him. He welcomed him like a guest. He honors Hazrat Hur. And Hazrat Hur now becomes a hero of Karbala. So again, the concept of Safinatun Najat, right? How did Hazrat Hur become Hazrat Hur? He came from the enemy side, and he became the hero of Imam Hussein. Because, again, Imam Hussein rescued him, right? Imam Hussein, with his compassion and his mercy, elevated the ranks of Hazrat Hur. The other example of the compassion of Imam Hussein is
when in the day of Karbala, the young kids came to him and asked him if they can go into battle. Imam Hussein cared for these kids. He did not want them to go to the battlefield. I'm giving you the example of Qasim, little Qasim, son of Imam Hassan, right? You all know the story that little Qasim came to Imam Hussein and asked if he could go to the battlefield. And Imam Hussein looked at his nephew and said, "No, you cannot go to the battlefield. How can I let you go? You're a little kid." And he keeps going back and forth to his uncle, asking for permission. And Imam Hussein keeps telling him, "No, you cannot go to the battlefield." Until finally, little Qasim gets the help of his mother. And she gives him a letter. And then finally, Imam Hussein cannot refuse the request of his brother, Imam Hassan, which is written in that letter. And the same goes for the other kids. On Muhammad, right? The sons of Bibi Zainab, they also come and ask their uncle if they can go to the battlefield. But Imam Hussein feels sorry for them. Imam Hussein feels compassionate towards them. How can these young kids go to the battlefield? And he tells them, "No, you cannot go." He doesn't have the, he cannot just let them go to the battlefield. How? How can anybody let those kids go to the battlefield? Until his sister, Lady Zainab, Salamullahi alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, she makes a special request to her brother, and then he allows them to go forward. And then we have another example. There's so many examples. I did 5, so I'm on number 4 already. There's an example of Janabi John. As you guys know, that John was the slave of Imam Hussein. He was sent as a gift, he was given as a gift from Hazrat Abu Dhar al-Ghafari to the household of Hazrat Ali and Bibi Fatima. In the company of Hazrat Ali, John learned the tafsir of the Quran and the traditions of the Holy Prophet. He also knew the whole Quran by heart. When Hazrat Ali was martyred, John stayed with Imam Hassan. And then when Imam Hassan was killed, he stayed with Imam Hussein. So Janabi John was with all the 3 Imams. When Imam Hussein left Medina, Hazrat John insisted on joining him. On the night before Ashura, Hazrat John spent the whole night sharpening his words and his sword and praying and worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. On the day of Ashur, Imam Hussein and his brother Abbas, Hazrat Abbas and his son Ali Akbar keep going back and forth to the battlefield and bringing back the bodies from the battlefield. And Hazrat John is looking at this scene. And finally, he cannot hold it anymore. And Hazrat John asks Imam Hussein. Silently, he stood there and asked Imam Hussein. And Imam Hussein looks at him and says, "What is wrong, John? You look so worried, like on your face there's some problem. What is the matter?" And then he says, "My master, enough is enough." This is Hazrat John speaking. "I cannot bear to see any more suffering. I cannot bear to see any of more children of Bibi Fatima killed in front of me. Please, my master, allow me to go to the battlefield." And Imam Hussein said, "John, you are an old man." Now, of course, John is old because he was from Imam Ali, then Imam Hassan, then Imam Hussein. So he's old in age. He said, "You are an old man. This jihad is not wajib on you. You are excused. You do not have to go." But John was determined to get permission. He asked, "Oh, my master, I know why you are not letting me go to the battlefield. It
It is because I'm a slave, and you do not want my blood to mix with the blood of the Holy Family. And Imam Hussein looks at him. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Muhammad wa ala. And Imam Hussein tells him that, John, you know that we do not make these differences. We do not care for these things. And then he wishes John well and says, may Allah help you. And he dresses John for the battlefield and mounts him on the horse and tells him to go on his way. This is the compassionate of Imam Hussein. And the last example is of the compassion of Imam Hussein. And this goes back now, that even before Karbala, in the battle of Nahrawan, the soldiers who were caught by Imam Ali ibn Abi Talib were standing there, and one of the soldiers that was caught by Imam Ali on that day had ropes around his hands. And Imam Hussein was walking past him, and he saw this soldier. And the soldier looked at him and he said, "Oh Hussein, I beg you, please remove these ropes from my hand, because these ropes are causing me pain. Remove it, please, I'm asking you." So Imam Hussein went back to his father, Imam Ali, and he said, "Oh my father, I would like to ask you for a favor." He said, Imam Ali said, "What is it?" He said, "This person over there, he is asking me to remove the ropes. He says to me the rope is tight around his hand, even though we do not tighten the ropes. But it seems that it is hurting him. And he's asking me to remove them. Oh my father, do you allow me to do this?" Imam Ali looked at him and says, "Oh Aba Abdullah, go ahead. But let me ask you, why do you want to help him?" So Imam Hussein replies, "Father," Imam Ali's father, "when someone asks me for help, how can I refuse? I do not want this person to be sad that his request was not answered." And he went back to the person and he said, "Give me your hands." And then he removed the ropes from the hands of Shimr. He was removing the ropes from the person who would kill him. He was removing and relieving the pain of Shimr, the person who would strike his neck and end his life. This is the compassion of Imam Hussein. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to visit the holy shrines of Abu Abdullah Imam al-Hussein and seek the intercession from him, so Allah can send us our Imam quickly and spread justice and peace in the whole world. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح، هيا على خير العمل، هيا على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم اغفر لكل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك غافر الخطيئات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.